ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العظيم. گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ وہ طاغوت کی طرف اپنی فیصلے مت لے کر جائیں، طاغوت کے ساتھ مصالحت مت کریں، بلکہ طاغوت کو در حقیقت اس سے جنگ کرنا مسلمان جماعت کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ طاغوت کہتے ہیں وقت کی سرکش طاقت و قوت جو کمزوروں اور ضعیفوں پر مظالم ڈھاتی ہے، جو مستکبرین میں سے بنتی ہے، تکبر اور غرور جس کا شیوا اور عادت ہوتی ہے، مظلوموں اور بے بسوں پر ظلم ڈھاتی ہے۔ فرعون کے بارے میں قرآن مجید نے یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی طرف جاؤ، بے شک وہ طاغوت بن گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے بنی اسرائیل کی آزادی کو سلب کر لیا اور وہ بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم گراتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو نام نہاد مسلمان منافق مسلمان ہیں، یہ بجائے اس کے کہ طاغوت سے نبرد آزما ہوں، اس سے مقابلہ کریں، الٹا طاغوت کو اہمیت دیتی ہیں، اپنی زندگی کے مسائل میں حل اس سے جا کر ڈھونڈتے ہیں، آپس کے نظام کا فیصلہ طاغوت سے کرنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس کے ضمن میں بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ انہیں اپنی زندگی کے معاملات میں فیصل کے لیے بنانا ہے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے لیے مطاع بنانا ہے، فیصل بنانا ہے، ان کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ اب یہاں سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو اس طاغوت اور ظالم طاقت کے مقابلے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے، جنگی حکمت عملی اپنانے اور اس طاغوت کے مقابلے میں لڑنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تمہیں اپنی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، طاغوت اور ظالم طاقت کے مقابلے میں لڑنے کے لیے جنگی ساز و سامان اپنا تیار رکھنا چاہیے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں، تم دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم، تمہیں دشمن کے مقابلے میں جو تمہارا اور اللہ کا دشمن ہے اس کے مقابلے میں بھرپور تیاری کرو،
جو اس وقت کی تیاری مطلوب ہو وہ تیاری کرنی چاہیے۔ تو یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو، جنگی تدابیر حکمت عملی اپناؤ، اور اس کے لیے فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اب دشمن کے مقابلے میں دو طرح کی جنگ ہو سکتی ہے، ایک جنگ کو نفیر خاص کہا جاتا ہے اور ایک جنگ ہوتی ہے جس کو نفیر عام کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عام مسلمان جماعت سب کو حکم دیا جائے کہ دشمن کے مقابلے میں تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس میں ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو جنگ میں میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں عملاً لڑتا ہے، اور دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے جو عملاً لڑتا نہیں بلکہ ان کے لیے پیچھے کمک کا باعث بنتا ہے، مدد اور سپورٹ کا باعث بنتا ہے، مسلمان جماعت کے حق میں پروپیگنڈا کرتا ہے، دشمن کے حوصلے پسپا کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وہ ہوتا ہے جس کو نفیر عام کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کو یا جنگ کا دوسرا نام نفیر بھی ہے، دشمن کے مقابلے میں کوچ کرنا، اس کے مقابلے میں لڑنا نکلنا۔ اور دوسرا نفیر خاص ہوتا ہے کہ مسلمان جماعت کی ذمہ دار قیادت اور جماعت وہ کسی مخصوص ایک فوجی دستے کو کسی خاص مشن کو سپرد کر کے ان کو روانہ کرے دشمن کے مقابلے میں۔ کوئی مخصوص مشن مقصود ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، دشمن کا مخصوص کوئی ٹاسک اس جماعت کو دے کر بھیجا جاتا ہے، تو اس کو نفیر خاص کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں دونوں کا تذکرہ کیا کہ تمہیں مخصوص طریقے سے کسی مقصد کے لیے بھیجا جائے، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، یا یہ کہ تم سب کو جنگ میں شریک ہونا پڑے تو تم اس کے لیے نکل کھڑے ہو، اور دشمن کے مقابلے میں بھرپور تیاری کے ساتھ تمہیں میدان میں اترنا چاہیے۔ لیکن تم میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض وہ لوگ بھی نام نہاد مسلمان جن کو کہا جاتا ہے، یا قرآن کی اصطلاح میں جو منافق ہیں، کہ بظاہر مسلمان ہیں لیکن میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے کے لیے وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پس و پیش کرتے ہیں، وہ جان بچانے کی فکر میں لگے ہوتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ عملی جب میدان ہوتا ہے، کام کرنے کا موقع ہوتا ہے تو اس میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ البتہ جب مسلمان جماعت کو کوئی فتح اور کامیابی حاصل ہو جائے تو اس وقت بڑی باتیں بناتے ہیں۔ ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ جس دور میں کوئی تکلیفیں مشقتیں جھیلنی ہوتی ہیں، اس دور میں تو مخلص اور سچی جماعت ہی کے ممبران وہ مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلتی ہیں۔ جب وہ کسی طرح کامیاب ہو جاتی ہے، فوائد سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے یا انسان کامیابی کی منازل طے کر لیتا ہے، تو اس وقت وہ آگے بڑھ کر ان فوائد اور نقصانات کو فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چڑھتے سورج کو ہر ایک سلام کرتا ہے، اس کے پجاری زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ پتہ تو چلتا ہے کہ جب مصیبت اور تکلیف کا زمانہ ہو تو پھر کون قائم اور ثابت قدم رہتا ہے، چاہے وقت کی مفاد پرست جماعتیں ہوں یا آج کل بھی آپ دیکھ لیں، ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا ہے۔ اگرچہ اس وقت بھی جو جماعتیں ہیں وہ اسی نظام کی اعلی کار ہے، چاہے کوئی بھی جماعت ہو، لیکن ان جماعتوں میں بھی جو بیچارے مخلص ہوتے ہیں وہ تو مصیبتوں اور تکلیفوں میں بھی ڈٹے رہتے ہیں، اور جو مفاد پرست ہوتے ہیں وہ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کوئی فتوحات کامیابیاں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ سب سے آگے ہوتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہم بھی اس جماعت کا حصہ ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں واضح کیے، یہاں اگرچہ سچی جماعت میں سے جو جھوٹے اور مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آج کل تو اس نظام کے تحت جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں چاہے سیاسی ہوں، چاہے وہ نیم مذہبی اور نیم سیاسی جماعتیں ہوں، وہ سب مفاد پرست جماعتیں ہیں، اسی نظام کی اعلی کار جماعتیں ہیں، ان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، بے شک تم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو یقیناً کیا کرتے ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ، وہ بطیء سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، میدان میں دشمن کے مقابلے کے لیے نہیں نکلتے، ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے
عبداللہ بن ابی منافق راستے ہی سے بہانے بنا کر واپس آ گیا۔ اب وہ اپنی ایک پوری جماعت اپنے ہم نواؤں کی وہ اپنے ساتھ لے آیا، بہانے بنانے لگ پڑے کہ ہمیں تو یقین نہیں ہے کہ یہ جنگ ہوگی اور ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری بات نہیں مانے گی، ہم کیسے اس میں شریک ہوں۔ طرح طرح کی باتیں بنا کر وہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن اسی طرح بعض جنگوں میں جب مسلمانوں کو اللہ نے فتوحات سے نوازا، اب وہ لگے بڑا افسوس کرنے لگے، دل ملانے لگے۔ قرآن مجید نے یہاں ان کا اس رویے کا اظہار کیا، بیان کیا ہے کہ فَإِنْ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، تو کہتے ہیں اللہ کا بڑا ہم پر احسان ہوا کہ ہم ان کے ساتھ اس میں شریک نہیں تھے۔ اس وقت یوں کہتے کہ اچھا ہوا یہ مصیبت ان پر آئی ہے تو یہی بھگتے، ہم ان کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ لیکن وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی اللہ کا فضل پہنچے تو لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس وقت کیا کہنے لگتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، یا لیتنی كُنتُ مَعَهُمْ، کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے فوائد سمیٹے ہیں، کامیابیاں حاصل کی ہیں، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہم بھی ان کامیابیوں کو حاصل کر لیتے ہیں۔ قرآن درمیان میں ایک جملہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَهُ، یہ اس طرح کہتے ہیں جیسے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کوئی محبت ہی نہیں ہے، یہ اپنے مفاد اور لالچ میں، حسد میں ہیں، اور اسی طرح ذاتی رشک ان پر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم کامیابی یہ سمیٹتے اور ہم ہوتے، اور یہ جو فوائد اس نے حاصل کیے مسلمان جماعت نے ہم حاصل کرتے۔ یعنی تمہاری کامیابی کو وہ اپنے نام کرنا چاہتے ہیں، قربانی کی باری آتی ہے تو پھر وہ قربانی کا بکرا وہ دوسری مخلص لوگوں کو بنانا چاہتے ہیں، پھر اس سے جان بچا کر جان چھڑا کر الگ ہو جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے رہا ہے، آج بھی دیکھیں تاریخ میں بھی رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ایک سچی مخلص جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک مفاد پرست طبقہ اور ٹولہ ہے جو ہمیشہ باتیں بناتا رہتا ہے۔ کام کی جب باری آتی ہے، جنگ کی نوبت آتی ہے، میدان کارزار میں کچھ خرچ کرنے، جان لٹانے کی باری آتی ہے تو وہ جان بھی بچاتے ہیں، مال بھی بچاتے ہیں، وہاں خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ جب مسلمان جماعت کامیابی سے امکنار ہوتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے اپنا نام بنانے کے لیے کہ جی دیکھو ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ سارے فوائد جو تمہیں حاصل ہوئے ہمیں بھی ملنے چاہیے۔ قرآن مجید نے یہاں اس کا نقشہ کھینچا ہے اور اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ چاہیے یہ کہ جب ایک انسان اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو در حقیقت اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے ہاتھ پر فروخت کر دیا۔ مومن ہونے کا معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ میرا مال و متاع، میری جان اے اللہ تیرے نام پر قربان، جہاں تیرا حکم ہوگا دنیا میں ظلم مٹانے، دنیا میں عدل کو قائم کرنے کے لیے تو اگر میری جان کی قربانی مانگے گا تو میں اس سے دریغ نہیں کروں گا، میرا مال میری جان وہ حاضر ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے ایمان والوں کے مال و جان جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ اب وہ ان کے نہیں ہیں، وہ اللہ کو بیچ چکے ہیں کہ اللہ تیرا حکم مال خرچ کرنے کا ہو، جان دینے کا ہو، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ قرآن نے یہاں اسی کا ذکر کیا، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس لڑنا چاہیے، جنگ کرنی چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو، الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا، جنہوں نے اللہ سے سودا کر لیا دنیا کی زندگی کا کہ یا اللہ آخرت میں تو ہمیں کامیابی سے امکنان کرے گا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اب جو بھی انسان اللہ کے راستے میں لڑے گا، اب دو ہی صورتیں، یا تو یہ ہے کہ وہ خود شہید ہو جائے، فیقتل، یا دوسری صورت یہ ہے کہ دشمن پر غالب آ جائے، او یغلب، غالب آ جائے، دشمن کو شکست ہو، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم یقیناً اس کو اجر عظیم سے ہمکنار کریں گے، بہت بڑا انعام عطا کریں گے،
بہت بڑے اجر سے نوازیں گے۔ وما لکم، قرآن پھر ایک اور سوال اٹھا رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، دنیا میں ظلم ہو، دنیا میں بربریت ہو، بدامنی ہو، دنیا میں مظلوم طبقہ پس رہا ہو، ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، بچے وہ بیچارے انتہائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہوں، عورتیں وہ بیچاری جاں بلب ہوں، عزتیں اور ناموس ان کے لٹ رہے ہوں، مرد ہوں کمزور ہیں وہ پکار رہے ہوں کہ یا اللہ ظالموں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، اور تم اس وقت بھی بیٹھے رہو، اپنی جان و مال بنانے میں لگے رہو۔ کون سا وقت ہوگا پھر جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے اور اپنی جان و مال کو اللہ کے نام پر قربان کرو گے؟ جیسے مکہ کے اندر بہت سارے کمزور بے بس طبقہ ایسا تھا جو نہ ہجرت کر سکتا تھا، نہ وہاں مکہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکتا تھا، ابو جہل اینڈ کمپنی ان کا غلبہ ہے، لیکن وہ مسلمان ہیں، وہ بیچارے کمزور ہیں، بے بس ہیں، مظلوم ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ قرآن کہتا ہے وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، وہ کمزور لوگ، مستضعفین ان کو کہا جاتا ہے جن کے اوپر زبردستی، اللہ نے ویسے کسی کو کمزور نہیں بنایا، اللہ نے ہر انسان کی عزت رکھی ہے، لیکن ایک طبقہ ظالم مفاد پرست ایک طبقے کو کمزور کر دیتا ہے، ان کے مالی وسائل لوٹ لیتا ہے، ان کی آزادی کو سلب کر لیتا ہے، تو جو کمزور طبقہ ہے اس کو مستضعفین کہا جاتا ہے۔ تو کمزور طبقہ جن کو زبردستی کمزور بنایا گیا، مردوں میں سے، عورتوں اور بچوں میں سے، الذین یقولون، جو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اس بستی سے نجات عطا فرما، اس سے ہمیں نکال، الظالم اہلھا، جہاں کے باشندے بڑے ظالم ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم کے خلاف تم لڑنے کے لیے نہیں اٹھو گے تو پھر کیا کرو گے، کب اٹھو گے؟ یاد رکھو جب کوئی مسلمان جماعت ظلم کے خلاف نہیں اٹھتی تو پھر وہ کیا تابوت کا ساتھ دیتی ہے۔ ظلم کے مقابلے میں مزاحمت کرنا، اس کے لیے اپنے جان و مال قربان کرنا، یہ مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور وہ مظلوم انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار مقرر کر دے، اور وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنے حضور سے کوئی نصیر اور مددگار بھیج دے، ہمارا کوئی ولی بھیج دے جو ہمیں ان ظالموں سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ الذین آمنوا یقاتلون، جو اب سچی جماعت ہوتی ہے مسلمان، جو اللہ پر یقین رکھتی ہے، وہ پھر لہذا اللہ کے راستے میں لڑتی ہے اور وہ ان مظلوموں کو ظالموں سے آزادی دلاتی ہے۔ معلوم ہی ہوا کہ مسلمان جماعت کی جنگ ہمیشہ ظلم کے خلاف ہے، کفر کے خلاف نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی بڑی عجیب پیدا کی گئی گزشتہ ماضی میں کہ ہر کافر دشمن ہے ہمارا۔ بھائی دنیا کے اندر سزا کی بنیاد وہ ظلم ہے، جو دنیا میں فساد پھیلائے، ظلم کرے، بدماشیاں کرے، اس کے خلاف جنگ ہے، وہ چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو۔ گزشتہ رکوع میں واقعہ مذکور ہوا نا کہ ایک نام نہاد مسلمان وہ ایک یہودی کا حق مارنا چاہتا ہے، اس کا حق دبانا چاہتا ہے، اس پر ظلم کرنا چاہتا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام نہاد مسلمان کی گردن اڑا دی۔ مسلمان ہو لیکن وہی ظلم کرنے لگ پڑے، بچوں پر ان کا حق دبانے لگ پڑے، عورتوں کے اوپر ان کی عزت و ناموس سے کھیلنے لگ پڑے۔ یاد رکھو کوئی بھی ہو جو مظلوم طبقے پر ظلم کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا ہے، تو یاد رکھو وہ قابل رحم نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہونا مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تو فرمایا الذین آمنوا، جو ایمان والے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کا شیوا اور راستہ اختیار کر رکھا ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ بھی لڑتے ہیں لیکن وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، وہ دنیا میں ظلم و بربریت قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے مسلمانوں شیطان کے ولیوں اور دوستوں سے لڑو اور ظالم طاغوتی طاقت و قوتوں کے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر و فریب تو بہت کمزور
کمزور ہے، وہ زیادہ دیر ٹھہرنے والا نہیں، بشرطے کہ تم ہمت، جرت، بہادری اور دلیری کے ساتھ ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مسلمان جماعت اپنے معاشرے میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرے۔ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ بنیادی حق ہے انسانیت کا۔ جو ظالم اور طاغوتی طاقتیں قوتیں وہ امن اور عدل قائم نہیں ہونے دینا چاہتی، تو عدل کے منافی طاقتیں قوتیں جو ہیں ان سے نبرد آزما ہونا، ان کے خلاف جدوجہد کرنا، یہ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے معاشرے میں بھی عدل قائم ہو، مظلوموں کی مدد اور ان کی داد رسی ہو، ان کے حقوق ان کو ملیں اور وہ مشکلات سے چھٹکارا پائیں۔ مسلمان جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے وہ کردار ادا کرے۔ اللہ ہمیں اس کی